اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بتانے والا ہوں جو ہر کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، بیوی سے جان بوجھ کر پیچھے سے جماع کرنا۔ نمبر دو، غلطی سے بیوی کے دبر یعنی پیچھے سے جماع کرنا۔ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو معزز ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جس طرح چاہو آ سکتے ہو، مگر مقام ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ مقام جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ہم بستری کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے جماع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اب اگر اس نے ایسا کر لیا، چاہے وہ غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پیچھے سے جماع کرنے کی عادت ہو اور وہ پیچھے سے ہی ہم بستری کرتا رہے، تو اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے۔ اس پر آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، جناب، میری بیوی زنا سے حاملہ ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کو اس کا کیسے پتہ چلا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف جماع کرتا ہوں، اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے جماع کرتا ہوں، تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مل گئے۔ عورت نے حضرت علی سے عرض کی، یا علی، مجھ بے قصور کو سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھہرو۔ انہوں نے اس عورت کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ نے کس وجہ سے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دبر میں جماع ہو یا وہاں ہو، یہ دونوں راستے ایک ہی جگہ جا کر ملتے ہیں، اور وہ جسے بچہ دانی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی قطرہ وہاں چلا گیا ہو جس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہو، لہٰذا آپ اس بندے کو سزا دے جو دبر میں جماع کرتا ہے۔ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ پاک ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے جو اپنی بیویوں کے دبر میں جماع کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔